بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات، آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہمیت کا عامل ہے جو اس ٹائم افواج پاکستان کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا چینل جو ہے کے فار نالج، اگر اس کو کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یہ تمام وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اسلام آباد آئے ہوئے تھے یہاں ٹور پہ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو آج ان کو ادھر بلایا، میں نے انوائٹ کیے کلاس روم میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر بڑا پسند آئے گا، اور اس کا لنک آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اور تمام میرے وہ دوست، میں تمام وہ کلاس فیلوز جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس ٹائم مختلف شعبہ جات میں، تو اپنے تھیسس کو آپ صحیح طریقے سے کمبائن بھی کریں اور دلائل کے ساتھ بات کریں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مواد چاہیے تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ایم فل اور پی ایچ ڈیز کے تھیسس لکھ رہے ہیں اور ان کو یہ دشواری ہے کہ تھیسس شائع کہاں سے کروائیں، کہاں سے پرنٹ کروائیں، کمپوز کہاں سے کروائیں، تو میرے سے رابطہ کیا جا سکتے ہیں۔ میرا نمبر 032391619661 ہے، اور اس نمبر پہ کال کر کے آپ میرے سے انیشل ٹیسٹ اور آئی سی بی کے جو نوٹس ہیں وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کیڈ کالجز کی پریپریشن کر رہے ہیں، اسپیشلی ملٹری کا جیلم، ملٹری کا سوئی، ملٹری کا مریم، اگر کسی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے، کیونکہ نومبر میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، اسپیشلی ایم سی ایم اور ایم سی جے کا، تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ رابطہ کریں اسی نمبر پہ 032391619661۔ آج جس ٹاپک پہ آپ اسٹوڈنٹس کی ویڈیو سنیں گے وہ ہے پاکستان ہے تو ہمیں۔ اس ٹاپک پہ میں نے ایک اسپیچ کی ہوئی ہے، شاید آپ نے سنی ہوگی، سنی ہے؟ تو باقی میرے اسٹوڈنٹ نے بھی اسپیچز کی ہیں، تو آج بھی اس ویڈیو کا کچھ حصہ ہیں، کچھ اسپیچز آپ لاسٹ میں دیکھیں گے، سنیں گے، یقیناً آپ لوگ محظوظ ہوں گے اور آپ کا جو نالج ہے وہ انکریز ہوگا۔ تو لاسٹ میں وہ ویڈیوز آپ دیکھیں گے۔ ان ویڈیوز پہ جانے سے پہلے کچھ ٹاپکس میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، ڈسکشنز کے ٹاپکس ہیں جو بڑے ضروری ٹاپکس ہیں، یہ آپ لوگ لکھ لیں اور آپ نے مجھے پھر یاد بھی کراتے رہنا ساتھ ساتھ کہ سر آج یہ ٹاپک دے دیں، آج یہ ٹاپک دے دیں، تاکہ ہمارے آل پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آن لائن، تو انہی ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو ٹارگٹ میں نے آپ کو دی ہے موسیٰ، 300 ٹاپکس سے زیادہ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ڈسکشنز کی، تو تمام آپ لوگوں نے لکھ کے مجھے صبح چیک کرانی ہے۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ اس کے علاوہ یہ ٹاپکس مجھے آپ نے دینے ہیں، اور سننے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی میں یہی کہوں گا کہ یہ تمام ٹاپکس لکھیں، اس پہ پریپریشن کریں، پریکٹس کریں، پریکٹس کے بغیر آپ نے نہیں جانا آئی ایس بی کے لیے۔ پہلا ٹاپک لکھیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ لکھ لیں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ فرسٹ ٹاپک۔ نمبر 2، کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا ہمیں اسرائیل کو، یا اسرائیل کہتے ہیں، تسلیم کر لینا چاہیے یا نہیں؟ نمبر 3، کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ کیا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ یہ 3 ٹاپکس میں نے ابھی آپ کو ایڈوانس میں دے دیے ہیں، تمام سننے والے جتنے میرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ان ٹاپکس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور انہی ٹاپکس پہ نیکسٹ ویڈیو بنے گی، اور یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تو انہی ٹاپکس میں سے کسی بھی ٹاپک پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے سینڈ کیجیے گا، اور آپ کے پاس 30 ستمبر 2020 رات 9 بجے تک ٹائم ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم آپ کو کل دیں گے، کل کی ویڈیو میں۔ ٹاپکس کافی زیادہ ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں وہی میں آپ کو لکھواتا رہتا ہوں۔ کچھ کوشچن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کتنے میرے لیکچر سنے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تھی؟ یس، 23 مارچ 1940۔ 23 مارچ 1940۔ گڈ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ۔ حمزہ، کدھر سے تعلق ہے؟ سوابی۔ سوابی سے آپ آئے ہیں۔ یس سر۔ سر سید احمد خان کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ یس، دلی۔ دلی میں، انڈیا کا کیپٹل دلی۔
ابھی بھی کیپٹل ہے، اس وقت بھی کیپٹل تھا جب صغیر تھا. اور دلی وہ شہر ہے جو خوش قسمت ترین شہر بھی ہے اور بدقسمت ترین شہر بھی ہے. دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین شہر بھی دلی ہے اور دنیا کا سب سے بدقسمت ترین شہر بھی دلی ہے. وائی؟ کون بتائے گا؟ اینی آئیڈیا؟ خوش قسمت ترین اس حوالے سے کہ اس شہر میں قابل ترین لوگ پیدا ہوئی ہیں. قابل ترین حکمرانوں کا تعلق دلی سے تھا، قابل ترین شعراء کا تعلق دلی سے تھا. جتنے بڑے بڑے شاعروں کا نام لیں گے ان کا تعلق کس شہر سے تھا؟ دلی سے. غالب کا نام دیکھا، اسد اللہ خان غالب، دلی، اور ادھر دفن ہے دلی میں. بلی مارو محلہ تھا ان کا، بلی مارو. ٹھیک ہے. جب شادی ان کی ہوئی بیسیکلی آپ کا تعلق آگرہ سے تھا، اکبر آباد جس کا نام تھا. آگرہ کا پرانا نام کیا ہے؟ اکبر آباد. آگرہ سے شادی چھوٹی عمر میں آپ کی ہو گئی تھی غالب کی، اور پوری زندگی شادی کو پاؤں کی بیڑی سمجھتا رہا تھا. کچھ ناخوش تھے اور پیرنٹس کی مرضی سے انہوں نے شادی کی تھی، زبردستی شادی تھی. 12 سال کی عمر میں شادی تھی اور ہجرت کر کے کدھر چلے گئے؟ دہلی چلے گئے جو ان کی مسز کا شہر تھا، اور پوری زندگی پھر آخری سانس تک دہلی میں مقیم رہے. تو اس طرح آپ کا تعلق مطلب دہلی سے تھا. میر تقی میر کا تعلق بیسیکلی کسی اور شہر سے بعد میں دہلی آ گئے. خواجہ میر درد دہلی. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی زمانے کے شہر ہیں. ان تمام کا تعلق دہلی. شعراء کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے دہلی خوش قسمت ترین شہر ہے. بڑی بڑی بادشاہ یہاں جو ہے نا قائم ہوئی، کیپٹل رہا. اور دہلی ایک لحاظ سے بدقسمت ترین شہر اس لیے کہ قتل و غارت کا یہ مرکز رہا ہے شہر. مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں بھی دہلی میں ہوئی ہیں، سکھوں کے ساتھ لڑائیاں بھی دہلی میں ہوئی ہیں، غیر مسلم کے ساتھ لڑائیاں دہلی میں ہوئی ہیں. مطلب قتل و غارت کا یہ شہر کیا رہا ہے؟ مرکز رہا ہے، منبع رہا ہے، سرچشمہ رہا ہے. تو اتنا یہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. سرسین خان کہاں پیدا ہوئی ہے؟ دہلی میں پیدا ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ کب بنی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، ہاں ٹھیک ہے، 1599. قرارداد پاکستان کی صدارت کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد رضا بانی پاکستان نے کی تھی. تقسیم بنگال سن بتائیں. 1905 کریکٹ. اسٹیٹ بینک کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1948. آپ لوگوں نے صحیح لیکچر سنے ہیں. لیکچر سنے یا کچھ اور ہوئے؟ اچھا، سچ بھی بولتے ہیں. موہنجو داڑو کدھر ہے؟ سندھ میں. لیبر پارٹی کہاں کی ہے؟ یہ برطانیہ کی ہے. قرارداد مقاصد کی ڈیٹ بتائیں، سن بتائیں آپ. 49. مونسون ہوائیں پاکستان میں کب داخل ہوتی ہیں؟ جون جولائی میں. اور پاکستان اللہ کا کرم ہے پاکستان پہ. پاکستان وہ کنٹری ہے دنیا کی جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان دلیر لوگوں کی سرزمین ہے. ٹھیک ہے. اور تمام موسم میں ہے یہاں پہ. سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، مونسون کی ہوائیں بھی ہیں ادھر، پتھ جڑ بھی ہے، برسات بھی ہے. تو کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ. ایک ہوتا ہے رحم، ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کرم. رحم وہ ہوتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم کر دیا اللہ نے. ایک ہوتا ہے کرم. کرم کا مطلب یہ کہ بن مانگے اللہ نے عطا کیا. وہ ہم نے مانگا نہیں ہے، پاکستان اللہ نے دی ہے. ہم نے مانگا نہیں ہے دین اسلام، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیے. تو اللہ بڑا رحیم بھی ہے، اللہ بڑا کریم ذات بھی ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. یہ بتائیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں لال شہباز قلندر، ان کا اصل نام بتائیے. عثمان مروندی. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر، سیون شریف. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کا نام کس پر؟ یس موسیٰ، ڈیورل لائن. گڈ. خطبہ الہ آباد کس سن میں پیش ہوا تھا؟ 1930. یس. عدیل نام ہے آپ کا؟ یس سر. آپ کہاں سے؟ تلنگانہ سے تعلق. زکوٰۃ بیٹا کب فرض ہوئی؟ 3 ہجری میں. شاہراہ ریشم کدھر ہے؟ شاہراہ ریشم پاکستان اور چائنا کے درمیان جو شاہراہ، اسے شاہراہ ریشم کہتے ہیں. کراکرم ہائی وے بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے کچھ کویشچن لکھوائے جو آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ انیشل ٹیسٹ کے لیے. آپ جس ٹاپک پہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے،
اسپیچ کرنی ہے وہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. یہ ٹاپک بھی لکھ لیں, اس پہ بھی آپ نے خیالات کا اظہار کرنا ہوگا. جب تک آپ ادھر ہیں کسی دن بلا لوں گا میں, نہیں تو ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دینا. جہاں جہاں آپ ہوئے ویڈیو بنا کے مجھے آپ نے سینڈ کر دینی ہے. جناب صدر, شاعر مشرق نے امت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری بقا اور عروج کے سلسلے میں جذبہ خودی اور عمل پہم کا درس دیا. اس کی بدولت قومیں زوال سے عروج کی جانب بڑھتی ہیں. اس کی بدولت انسان اخلاقی ترقی اور عفت کی حدوں کو چھوتا ہے, اور اس کی بدولت قوموں میں انقلاب برپا ہوتا ہے. یہی جذبہ عمل جب سوئی ہوئی قوم میں اثر دکھاتا ہے تو متحرک قوت بن کر یہ جذبہ آدمی کو انسانیت کی معراج عطا کرتا ہے. آج جب ہم امت مسلمہ پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے. امت مسلمہ کی سسکیوں سے ہوا معمور ہے. دخترے ہوا کی چیخیں صحرا کی وسعتوں میں گم ہو رہی ہیں. جمود, تعطل, بے ہمتی, بے عملی اور جہالت کی زنجیریں پہن کر ہم 21ویں صدی میں سفر کر رہے ہیں. اس شان سے کہ جہالت اور لا علمی کے اندھیرے ہماری پشت پر پہرا دے رہے ہیں, مگر ان سب احوال کے باوجود بھی مجھے یقین کامل ہے کہ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. اس لفظ کو گلستان بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لفظ کو آپ گلستان بھی پڑھ سکتے ہیں, گلستان بھی پڑھ سکتے ہیں, گلستان بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں والوں سے اس کا تلفظ ٹھیک ہے. جناب صدر, میں چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو ماضی کے سفر میں لیے چلوں تاکہ انہیں اپنے اسلاف کی روایات سے بیراور ہونے میں مدد ملے. ہمارے آباء و اجداد عرب کے ریگستان سے اٹھے تو مادی اور تمدنی اعتبار سے صحرائی اور بدو تھے, مگر ان کے دلوں میں زندگی گزارنے کا پختہ نظریہ تھا. اس وقت بھی ایرانی اور رومی تہذیبیں آج کی مغربی تہذیب سے کچھ کم دلکش اور نظر افروز نہ تھیں, مگر وہ عرب جدھر گئے زمین کی تنابیں سمٹ گئیں. وہ اپنے نیزوں سے ایرانی درباروں کے قیمتی قالینوں کو چھلنی کرتے ہوئے گزرتے رہے, اور انہی نیزوں پر وہ کیسر و کسرہ کے تاج اور تخت اچالتے رہے. جنگل انہیں راستہ دیتے رہے, سمندر ان کی گزرگاہ بنتے رہے, اور پہاڑوں کو وہ کنکروں کی طرح رونتے رہے, صرف اس لیے کہ ان کے دل اپنی مدد آپ پیدا کرنے کا اقرار کر چکے تھے. ان کی نگاہ بلند اور ارادے فولاذ سے بھی مضبوط تر تھے. ان کے قدم لغزش سے واقف نہ تھے, ان کی سوچ بلند اور کردار مضبوط تھے. جناب صدر, جس قوم میں اپنی مدد آپ پیدا کرنے کا جذب پیدا ہو جائے وہ قوم کبھی بھی اپنی خودی کو مجروح نہیں کرتی اور کسی کے آگے جولی نہیں پھیلاتی, بلکہ دوسروں کو سہارا بننا اپنا شیوا سمجھتی ہے. اب جب کہ ہم نوجوان نسل پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو دل غم سے سرشار ہو جاتا ہے. آج کا نوجوان چمک دمک کا اسیر ہے. آخر کیوں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. جناب صدر, اپنی مدد آپ پیدا کرنے کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک خودی صورت فولاد نہ ہو. خودی خود کو پہچاننے کا نام ہے, اور جب انسان خود اشنا ہو جاتا ہے تو معرفت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. نتیجہ معلوم ہے کہ ذرہ ہے تو صحرا بن جاتا ہے, قطرہ ہے تو سمندر, کرن ہے تو آفتاب کی تابش کو سمیٹ لیتی ہے. پھر وہ موجوں کی طرح گیت نہیں گاتا بلکہ طوفان کی طرح ہنگامے برپا کرتا ہے. یہ خودی اور خود شناسی ہی تو ہے جس سے قطرہ اپنے آپ کو سمندر میں گم نہیں کرتا بلکہ صدف میں داخل ہو کر سمندر کی تہہ میں پہنچ کر موتی ہو جاتا ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. صدر گرامی, آج ہم تن آسان ہیں, ہم اپنے ماضی سے کٹی ہوئی ہیں, حال پر ہماری کوئی گرفت نہیں, نہ ہم میں عرفان ہے, نہ ایمان, نہ کابی روح, نہ زور حیدری. ہم دنیا کے تابع ہیں. لالچ اور ہوس نے ہمارے دل کو نگار خانہ بنا رکھا ہے. جس دل میں سمنات موجود ہو وہاں یاد خداوندی کیسے سما سکتی ہے. اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو بتوں سے خالی کر کے اس میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بسا لیں. اس سے دل زندہ ہو جائیں, اور جب دلوں میں زندگی آ جائے تو انقلاب ضرور آتا ہے. جناب صدر, اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے لیے ہمیں صرف افسانے نہیں تراشنے بلکہ اپنے کردار کو بعمل بنانا ہے, کیونکہ عمل ہی سے زندگی کا فسوں ہے, عمل ہی سے تقدیر سرنگوں ہے, عمل ہی تدبیر کی سلیب ہے, عمل ہی جمود کی نقیب ہے, عمل ہی سے راز حیات فاش ہے, عمل ہی سے رجت پاش ہے, اور عمل رکیب تقدیر ہے, اور عمل شکیب تقصیر ہے. گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں, گرجیں تو
پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، اڑ جائیں تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دیں۔ جناب صدر، میں قائد ایوان کو واضح طور پہ بتانے کی جسارت کرتا ہوں کہ اپنی بقا کے لیے اپنی دنیا آپ پیدا کرنا شرط اول ہے۔ اگر ہم کانے تقدیر رہے تو راستے طریق اور منزل دور ہو جائے گی۔ سعی و کوشش ہی وہ شعار ہے جس سے ہمارا حال ایک تابناک مستقبل کا آئینہ دار بن جائے گا۔ عمل کی مشعل ہماری زندگی کی تاریکیوں کو اجال سکتی ہے۔ جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ یہ کچھ میں نے اظہار خیال کی ہے، لیکن یہ جو اسپیچ آپ لوگوں نے کرنی ہے لیکچریٹ میں، تو اس طرح جوشیلی نہیں کرنی، آپ نے لیکچر کے انداز میں۔ یہ ویسے جوشیلی میں کرتا ہوں ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو میرے اسٹوڈنٹ کیڈٹ کالجز کے ہیں، آل پاکستان اسٹوڈنٹ جو اچھے اسپیکر ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، وہ میرے فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو میں لائک کرتا ہوں ہمیشہ۔ تو آپ لوگ اسپیچ ڈکلیمیشن میں، اسپیچ کمپٹیشن میں، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ ضرور کیا کریں۔ ایک اچھا مقرر ہونا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، اچھے مقرر ہوں گے، باتوں کو مطلب پیش کرنے کا فن جانیں گے، لفظوں کا چناؤ جانیں گے، کیسے لفظوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، کیسے اپنی بات منوائی جاتی ہے، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہوں گے۔ اچھے لفظ بولنے ہیں، ٹو دی پوائنٹ بولنے ہیں، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آج آپ لوگوں نے لائیو مجھے سن لیا۔ اکثر کہتے ہیں سر اپنی پکچر نہیں آتی، تو ابھی پکچر دیکھ رہا ہوں نا، پکچر سامنے بیٹھا ہوں میں آپ کے، ایسی بات ہے۔ جن بچوں کو زیادہ شوق ہے دیکھنے کا تو آ کے دیکھیں، مجھے ملیں، اسلام آباد میں موجود ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، تو آپ آئیں دیکھیں، یہاں پہ مل سکتے ہیں، مجھے میرے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا مطالعہ بیٹا بہت ضروری ہے، ایک کلیات اقبال آپ کے سرانے میں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ، آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، میرا مشورہ یہی ہے آپ کو برادرانہ کہ کلیات اقبال کو بھی ڈیلی بیس پہ پڑھا کریں۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا، تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے میں نے، 1.25 کروڑ مرتبہ، عشق رسول ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں کچھ لوگ غلط نظریہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے مرد مومن ہے، یہ مغرب سے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نیچے سے متاثر تھے یا کسی اور سے متاثر ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال متاثر ہیں تو قرآن مجید اور نبی پاک کی سیرت سے متاثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کی تمام تر شاعری کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، حضور پاک کی سیرت ہے۔ اسلامی شاعر کہا جاتا ہے، اس لیے ایران والے کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے، پاکستان والے کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے، ٹھیک ہے، انڈیا والے جو مسلمان وہ ادھر مسلمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا شاعر ہے۔ ہر ایک نے علامہ اقبال کو اپنا شاعر کہا۔ یہ ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں۔ قومیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ قوموں کی بنیاد میں جغرافیہ دیکھا جاتا ہے، جیسے پاکستان کا جغرافیہ پاکستانی ہے، انڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بنگال ہے، اس میں حدیں دیکھی جاتی ہیں، جغرافیہ دیکھا جاتا ہے۔ کچھ قوم کی بنیاد میں لسانیات دیکھی جاتی ہے، زبان دیکھی جاتی ہے۔ پشتو بولنے والوں کو کیا کہیں گے؟ پٹھان ہے۔ پنجابی والوں کو کیا، پنجابی بولنے والوں کو کیا کہیں؟ پنجابی ہے۔ بلوچی کو بلوچی کہیں گے، زبان دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں قوم کی بنیاد زبان، لسانیات کی بنیاد پہ۔ کچھ میں نسل دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی نسل ہے، ٹھیک۔ کچھ میں رنگ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ملت اسلامیہ وہ قوم ہے، اسلامی وہ قوم ہے جس میں نہ جغرافیہ دیکھا جاتا ہے، نہ زبان دیکھی جاتی ہے، نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ سرحدیں دیکھی جاتی ہیں، نہ کٹ دیکھا جاتا ہے کتنا اس کے قد کاٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف اور صرف کیا دیکھا جاتا ہے؟ کلمہ دیکھا جاتا ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خالق سمجھتا ہے، مالک سمجھتا ہے، اللہ رازق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں صرف کلمہ ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کی بنیاد میں کیا ہے؟ صرف کلمہ دیکھا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال ملت کے شاعر ہیں، ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں، اور آپ اگر متاثر تھے کسی شخصیت سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھے، قرآن مجید کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ اور اس سے جو مرد مومن کے تصور لائیں، وہ نیچے سے متاثر نہیں ہوئے، سپر مین کا جو تصور پیش کیا ہے نیچے نے، بلکہ متاثر ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہیں۔ اس لیے آپ کے کلام کو سراہا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اتنا اچھا کلام پیش کیا ہے جس سے علامہ اقبال جیسا کوئی شاعر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ اقبال کو پڑھا کریں، اچھا مشورہ ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ کے ولی تھے، عاشق رسول سے سنتے،
تو خودی کیا ہے؟ خودی کے حوالے سے آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ خودی سر کیا ہوتی ہے؟ خودی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بے تحاشا صلاحیتیں دی ہیں. ہمیں وہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان صلاحیتوں کا عرفان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جو شخص اپنی صلاحیتوں کو پہچان جاتا ہے اس میں خودی پیدا ہو جاتی ہے. پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتلائی ہوئے رستے کے مطابق استعمال کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتلائی ہوئے رستے کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم مرد مومن ہوں گے. ہمیں خودی پیدا ہوگی ہے. خودی کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے یزدانی خودی، جس کا ذکر علامہ اقبال کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے شیطانی خودی. شیطان کی بھی ہوتی ہے نا، شیطان کے اندر بھی جذبے ہوتے ہیں کرنے کے، لیکن وہ تخریبی ہے، یہ تعمیری ہے. تو ہمیشہ تعمیر کی طرف ہم نے جانا ہے، تخریب کی طرف نہیں جانا. معاشرے میں صحیح پیدا کرنی ہے. تو خودی ہے اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق استعمال کرنا. ٹھیک، جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، لمبی بحث ہے، میں مختصر کروں گا، لمبا لیکچر نہ ہو جائے. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، اتنا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچپن آتا ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے میں انسان ہوں، باقی جانور ہیں، یہ ہے، باقی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، پھر ایسے شعور پکڑتا ہے، عقل پختہ ہوتی ہے انسان کی. تو انسان پھر اس نتیجے پہنچتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میرے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، کائنات پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرتے ہیں. سٹیج ہے اس کی خودی کی. اپنے اوپر جو غور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عرفان ذات. کیا کہا جاتا ہے؟ عرفان ذات. عرفان ذات ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں دیگر مخلوقات سے مختلف ہوں، میں مطلب عقل رکھتا ہوں، ٹھیک ہے میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں افضل ہوں، اشرف ہوں. عرفان ذات کا مرحلہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے عرفان کائنات. انسان کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. سورج چاند ستارے، ٹھیک ہے، ان پہ فکر کرتا ہے، یہ کیا ایک سسٹم کیا، نظام شمسی کیا، سارا کچھ. جب یہ مرحلہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان آ جاتا ہے اللہ کی ذات پہ، جسے کہتے ہیں عرفان الہی، کہ اس پورے سسٹم کو، نظام کو چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے، یہ بغیر کسی طاقت کے نہیں چل رہا، ایک سپر پاور ہے جسے اللہ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور تینوں اس کے زاویے مکمل ہو جاتے ہیں خودی کے، عرفان ذات، عرفان کائنات اور عرفان الہی. اور انسان نیابت الہی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، خلیفۃ الارض بن جاتا ہے، اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے. اللہ کا خلیفہ بن کے، اللہ کا نائب بن کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. جو شخص یہ تینوں جذبے پیدا کر لے، صلاحیتیں پیدا کر لے، پہچان جائے اپنے آپ کو بھی پہچان جائے، کائنات کو پہچان جائے، اللہ کو پہچان جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرد مومن ہے. یہ تو علامہ اقبال کا یہ نظریہ ہے. تو خودی کے حوالے سے مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کی خودی کے حوالے سے کہ ان کے کلام کو جس چیز سے شہرت حاصل ہوئی وہ ان کا فلسفہ خودی ہے. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب ایک بہت بڑے ناقد گزرے ہیں، فکر اقبال ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اقبال جس خودی کا ذکر کرتا ہے وہ انسانوں کی انفرادی انا کی ہی نہیں، خودی نہیں بلکہ خدا کی خودی ہے. روح اقبال میں ڈاکٹر یوسف حسین خان لکھتے ہیں کہ جو چیز خودی کو استحکام اور وسعت بخشتی ہے وہ خیر ہے، اور جو چیز اس کو ضعیف اور مزمحل کرتی ہے وہ شر ہے. خودی اخلاق کی خالق ہے، جس طرح خودی کا خالق خدا ہے. خودی کو مستحکم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ عشق ہے. عشق کسے کہتے ہیں وہ بھی اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. علامہ اقبال کا نظریہ عشق، اس پہ الگ سے شعر بھی ہیں کچھ. تو کافی لوگوں نے علامہ اقبال کی خودی کے حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار کیے. بہت سی بکس ہیں، اور قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب جو ہے وہ علامہ اقبال پہ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ اقبال پہ اچھی کتابیں ہیں، وہ آپ پڑھیں. زندہ رود کتاب جاوید اقبال کے، علامہ اقبال صاحب کے بیٹے ہیں. ذکر اقبال ایک کتاب ہے. سیرت اقبال ہے، محمد طاہر فاروقی صاحب کی. اقبال سب کے لیے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ہے. فکر اقبال پڑھیں، خلیفہ عبدالحکیم صاحب کی اچھی کتاب ہے. اقبال کامل ہے، مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کیا. اس طرح روح اقبال ہے ڈاکٹر یوسف حسین کی. اقبال کی طویل نظمیں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی ہے. خیبان اقبال شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے. دیدہ ور پروفیسر منور رؤوف کی کتاب ہے. اقبال اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پروفیسر طاہر فاروقی کی ہے. سہل اقبال ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کا بڑا نام ہے، تنقید نگار بڑے ہیں، ان کی کتاب. اقبال بصیر شاعر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی ہے. اقبال کا ادبی نصب العین سلیم مختار صاحب کی بک ہے. اقبال ایک کتاب ہے، مولوی عبدالحق صاحب کی ہے. اس طرح شرح ارمغان اعجاز یوسف سلیم صاحب کی کتاب ہے. اس طرح شرح پیام مشرق ہے، یوسف سلیم چشتی صاحب نے ان کی تشریح پیش کی ہے بڑی. ایک شرح پیام مشرق لکھی ہے، ایک شرح اسرار خودی لکھی ہے، ایک شرح بانگ درا لکھی ہے، ایک شرح زبور اعجم لکھی ہے، ایک شرح حضرب کلیم لکھی ہے. اس کے علاوہ اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بک ہے، رئیس احمد جعفری صاحب کی ہے. صحیفہ اقبال احمد ندیم قاسمی صاحب میرے ٹیچر تھے. احمد فراز صاحب جو تھے نا شاعر، ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر، میرے ٹیچر تھے یہ بھی، جن کے بیٹے ابھی وزیر ہیں. کس چیز کے وزیر ہیں؟ کس چیز کے وزیر ہیں؟ آپ لوگ آئی سی بی کے لیے بچے جا رہے ہو.
یس اطلاعات کی وزیر ہیں. فردوس عاشق جو تھی وہ پہلے کیا نام تھی اس کا, تو وہ جو خاتون فردوس عاشق امان تھی ان کی جگہ پہ ابھی یہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا نام ہے ان کا؟ شبلی فراز. فراز اسٹینڈ فار احمد فراز کے والد صاحب کے, شبلی فراز صاحب ان کے بیٹے ہیں. تو احمد فراز صاحب میرے ٹیچر تھے, استاد محترم ہیں میرے. ٹھیک ہے, ان سے ایک لنک تھا, ایک روحانی تعلق تھا. پشاور یونیورسٹی میں ہم نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے. ہمیشہ ممنون رہوں گا, اللہ تعالیٰ ان کو بخشن کی. قبر اسلام آباد میں جاتا رہتا ہوں میں, ان کی قبر پہ فاتح خانی کی ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی, ہم دیکھی ہوگی. اس کے علاوہ پروین شاکر صاحبہ جو ہیں وہ 7 دفن ہیں ان کی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جائیں کبھی اسلام آباد ہیں تو ادھر وزٹ کریں. قدرت اللہ شہاب صاحب کی قبر پہ جائیں, شہاب نامہ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی ادھر دفن ہے اسلام آباد میں, انہیں اسی قبرستان میں. ٹھیک ہے, ضرور جائیں, وزٹ کریں آپ لوگ. تو یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. تو اس طرح احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے افسانہ نگار بھی تھے, ناول نگار بھی تھے, شاعر بھی تھے, نعت خوان بھی تھے. نعت یہ شاعری کی انہوں نے. 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. احمد ندیم قاسمی صاحب اور احمد فراز صاحب دوست تھے, اچھے دوست تھے. تو انہوں نے بھی اقبال پہ کتاب لکھی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اور نام آپ کو میں بتایا صحیفہ اقبال. اچھی کتاب پڑھیں آپ. ٹھیک ہے, جتنے کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو سننا پھر, اور یہ لے لیں. پبلک لائبریری میں آپ لوگ جاتے رہتے ہیں تو وہاں پڑھی ہیں کتابیں, بکس پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ غلام رسول میاں صاحب کی کتابیں بہت ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کی تشریح کی ہے جس میں مطالب ضرب کلیم, مطالب بانگ درا, شرح بانگ درا, حکمت. اچھا, اس کے علاوہ محمد رفیع الدین ہاشمی صاحب کی حکمت اقبال ہے. شکوہ جوابی شکوہ کے حوالے سے اقبال سید عابد الیابی صاحب نے کتاب لکھی ہے. میزان اقبال پروفیسر منور کی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیچر تھے یہ بھی. اس کے علاوہ اسلامی تعلیم سید محمد اللہ صاحب. اقبال کی شخصیت و شاعری پروفیسر حمید احمد خان. اقبال اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد طاہر فاروقی صاحب کی کتاب ہے. تو ان کتابوں کو پڑھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اقبال کے جو خودی کا فلسفہ ہے نا وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا. تو علامہ اقبال کے خودی کے حوالے سے آپ کو کچھ شعر آتے ہیں, آپ لوگ جو میرے سامنے تشریف فرمائیں ادھر. علامہ اقبال کی خودی کے حوالے سے کچھ شعر سنائیں. یہ پوچھا جائے گا انٹرویو میں کہ اقبال کو آپ پڑھتے ہیں تو کچھ شعر سنا دو اقبال کا. وہ نہیں سنانا ایک ہی شعر, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک. یہ بچے کا شعر ہے, بچے سے مراد یہ کہ یہ بچے سناتے ہیں, ایک ہی شعر انہیں آتا ہوتا ہے. وہ اگلا بندہ سمجھ نالائق کیسے, اور کوئی شعر نہیں آتا. یہ تو سب بچے کو آتا ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ شعر سنائیں گے. چلو میں سناتا ہوں شعر. آج صرف خود ہی بات ہوگی, کل کسی اور ٹاپک پہ کریں گے. ٹھیک ہے, ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. یہ بڑی محنت کی ہے, ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. میں کچھ شعر سنانے لگوں آپ کو خودی کے حوالے سے. آپ سن کے بعد ویڈیو سنتے رہنا, بار بار لکھ لینا یہ شعر, اور میں کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں آپ سے. 10 شعر کم از کم آپ کو آنے چاہیے. میں اگر 50 شعر سنانے لگوں آپ کو خودی کے حوالے سے, صرف خودی پہ اقبال کے, تو آپ کو ان 50 میں سے 10 تو آنے چاہیے نا بچے, کہ نہیں آنے چاہیے؟ ابھی میں کوشش کروں گا کہ 50 سناؤں, اگر آپ لوگ برداشت کر لیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے. اقبال فرماتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے, خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے. سمجھ آئیے بات؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر. جگر میں خون ہونا چاہیے, خودی ہونی چاہیے. نقش ہیں سب نا تمام خونے جگر کے بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. پھر اقبال فرماتے ہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاہد کسی حرم کا تو بھی یہ آستانہ. فارسی کا شعر ہے اقبال صاحب کا, فارسی کے شعر بھی آنے چاہیے. وصال ماں وصال اندر فراق است, وصال ماں وصال اندر فراق است, کشوتیں گرا غیر از نظر نیست. گور کم کر دے غوش دریا است, ولیکن آب بہر آب گہر نیست. تشریح ہم کریں گے کسی میں. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اعظام لا الہ الا اللہ. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. مرد مومن وہ ہے جس میں خودی ہوتی ہے, جس میں خودی نہیں ہے. غیرت جو ہے خودی کی ایک صفت ہے, خودی بہت بڑا فلسفہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات,
خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح کے دل میں ہے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ صرف چھوٹا سا نہیں رہنا کہ ہم نے ایف ایس سی کرنی ہے، بی ایس سی کرنی ہے، ماسٹر پی ایچ ڈی کر کے ختم، بلکہ ہم نے بہت بڑا انقلاب برپا کرنا ہے معاشرے میں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اصل تلفظ روز و شب نہیں، اصل ہے روز و شب، روز پڑھا جاتا ہے اس کو، ٹھیک، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ پھر وہی شعر سنا دیتا ہوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے اقبال کا کہ اللہ خود پوچھے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ پھر اقبال کا ایک نظم ہے شکوہ، ایک جوابی شکوہ ہے، شکوہ اور جوابی شکوہ کا لاسٹ شعر ہے جس کے لیے وہی لاسٹ شعر جو ہے نا اس کے لیے علامہ اقبال نے اتنی طویل نظمیں لکھ دی ہیں اسی لاسٹ شعر کے لیے۔ اور وہ شعر کسی کو یاد ہے جوابی شکوہ کا لاسٹ شعر؟ اگر یاد ہے تو مجھے سنائیں۔ جی یاد ہے کسی کو؟ جی گڈ بتائیں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم گڈ شاباش، آپ کو تو آتا ہے یہ شعر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اگر تو نے میرے محبوب سے وفا کی تو دنیا کیا پورے لوح و قلم تمہیں دے دوں گا، ابھی تختی بھی دے دوں گا، قلم بھی دے دوں گا، ابھی تقدیر خود لکھ، ابھی اپنی تقدیر خود لکھے، کسی کو کہہ دے جائے کہ اپنی رپورٹ خود لکھیں، خراب کرے گا کیا ان؟ کتنا پیارا۔ اور اس شعر کے لیے علامہ اقبال نے شکوہ لکھی اور جوابی شکوہ لکھی، پوری نظم لکھ دی ہے۔ آگے شعر ہے لیکن اتنا پیارا شعر سنایا، ہم اسی پہ اختتام کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو اس کو خودی کے حوالے سے باقی شعر میں آپ کو کسی اور لیکچر میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لاسٹ میں یہ ہم آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف پڑھ کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، یا الہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، درود شریف کو عام کر دے، یا اللہ تو خود یہ درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے والا بنا دے، ہمیں ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، ہمیں نمازی بنا یا رب العزت، ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا نصیب فرما دے، بعمل مسلمان بنا یا الہی۔ ہم اس ملک پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں یا الہی، ہمیں وہ جذبہ پیدا کر جس جذبے کے تحت ہم اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم کچھ کریں یا الہی۔ جو میرے اسٹوڈنٹس افواج پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا الہی ان کامیابی عطا فرما، جو مجھے سنتے ہیں شوق سے یا الہی ان کی محنت کو رنگ لا، اور تو کسی کی محنت ضائع نہیں فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جو میرے اسٹوڈنٹ سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، آرمی نیوی ایئر فورس میں جو میرے اسٹوڈنٹ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئی ہیں، ملک کے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، عوام کی حفاظت میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یا الہی ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ۔ ہر جگہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی، یا الہی تمام مسلمانوں کو، تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام پاکستانیوں کو، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو ترقی دے، اور وہ بھی عطا فرما جو ہم مانگتے نہیں ہیں، بن مانگے عطا فرما یا رب العزت، وہ دماغ خواہشات پوری فرما جو ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی یا رب العزت، ایسا کرم فرما دے۔ ہمیں بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں بار بار یار بڑے ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے در پہ بھیجا، قدمین میں ہم گئے یا رب العزت۔ دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا ہے کہ ہمیں پھر بلائیں، ہمیں پھر بلائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں، ادھر عمرے کریں، ادھر دفن ہوں، ادھر مریں، انہیں قدم مرنا نصیب فرما دے، ادھر دفن ہونا نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹل مین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ بیسکلی پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جا سکے جہاں پر مسلمان ایک الگ طریقے سے رہ سکے، اپنی عبادات وغیرہ کر سکے۔ تو قائد اعظم نے اپنے دیگر رہنماؤں کے ساتھ، جس میں مولانا محمد علی جوہر تھے، علامہ اقبال تھے، سر سید احمد خان وغیرہ تھے، ان کے ساتھ مل کر جد و جہد کی، تب جا کر ہمیں پاکستان ملا۔
اور قائد اعظم نے خود کا فرمایا تھا کہ پاکستان ہم نے محض زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا تاکہ مسلمان ایک الگ طریقے سے رہ سکے, مسلمانوں کی الگ پہچان ہو اور وہ اپنی الگ طریقے سے یعنی کہ عبادت وغیرہ کر سکے, انہیں کوئی مشکل یا دشواری نہ ہو. اور اس کے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی, تب جا کر ہمیں یہ زمین کا ایک ٹکڑا ملا. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان پر جو یعنی کہ کنٹرول ہے وہ ہے افواج کا. اب ہماری افواج ہوگی تو پاکستان رہے گا, نہیں ہوگی تو نہیں رہے گا. اب دوسرے ممالک ہو گئے انڈیا, اسرائیل, امریکہ, یہ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو یعنی کہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پاکستان میں فساد وغیرہ پھیلایا جائے تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. تو وہ اس میں کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے؟ کیونکہ یہ ہماری افواج کی وجہ سے. ہماری افواج اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہی نہیں ہو پاتے. اگر اب ہم دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, لیبیا, عراق, شام, یہ ممالک کیوں تباہ ہو گئے؟ اسی وجہ سے تباہ ہو گئے کیونکہ ان کی افواج اس طرح سے مضبوط نہیں تھی جس طرح ہماری افواج ہے. اب جو اسرائیل کا تھنک ٹینک ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے تمام عرب ممالک کی افواج کی پاور کو ختم کر دیا سوائے پاکستان آرمی کے, مگر پاکستان آرمی کا خطرہ بدستور قائم ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ بہت یعنی کہ پاورفل آرمی ہے اور ان کا پورا کنٹرول ہے پاکستان پہ, یعنی کہ ایک ایک چیز پہ ان کی نظر ہے. اس وجہ سے کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. السلام علیکم. مائی نیم از صابر جنید کھڑک. آئی بلانگ فرام کھڑک. آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف سر عمران. ٹوڈے ٹاپک از جب پاکستان ہے تو ہم ہیں. میرا ٹاپک کا عنوان یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, کیونکہ پاکستان ہمارا ایک واحد ملک ہے جو 27 مبارک رمضان مبارک میں وجود میں آیا. جب ہم پاکستان کو اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں صرف ایک چیز بھی ملتا ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا. ہم پہلے بھی مسلمان تھے, اب بھی مسلمان ہیں, لیکن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نہ کوئی شناخت تھی نہ کوئی آئیڈینٹی تھی. انہوں نے ایک شناخت تھا, ایک آئیڈینٹی کے لیے ایک ملک کی تجویز دی کہ ہم ایک اس طرح ملک کا قیام لا سکے جس میں ہم آزادانہ طور پر رہ سکے, جس میں ہم پر کسی کا کوئی زور نہ ہو, کسی کا کوئی طاقت نہ ہو, تاکہ ہماری بھی بنیادی حقوق ہو. اس لیے ہم کہہ سکتے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, کیونکہ اگر پاکستان نہ ہو تو ہماری کوئی بنیادی حقوق نہ ہوں گے. ہم بھی انڈیا میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے, جس طرح فلسطینی کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, نہ کوئی اس کا سہارا ہے, نہ کوئی اس کا چارہ ہے, نہ کوئی اس کے لیے کوئی حقوق ہے. کیونکہ جس طرح انڈیا میں دیکھا جائے, جس طرح لوگ 2 وقت روٹی کے لیے بھیک مانگتے ہیں, جس طرح دیکھا جائے دوسرے مسلمان ممالک میں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے, عراق میں. لیکن آج پاکستان میں ہم آزاد ہیں, ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہ کرو, دین اسلام کی تبلیغ نہ کرو, کوئی ہم پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, کیونکہ پاکستان ہے. اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم نہیں ہوں گے, اگر پاکستان نہیں ہوتا تو ہم ہوں گے, لیکن ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہوں گے, کیونکہ ہمارے کوئی حقوق نہیں ہوں گے, ہمارے کوئی بنیادی حقوق نہیں ہوں گے. ہر کوئی ہم کو کوئی ادھر گھسیڑے گا, کوئی ادھر گھسیڑے گا, کوئی ہمیں دین اسلام کے لیے دین اسلام کی حق نہیں دے گا, کوئی ہمیں نماز کے لیے آزادانہ طور پر نہیں چھوڑے گا. جس طرح دیکھیں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور ترکوں پر کتنی مظالم ہوئی, سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا, لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, چپکے سے مسجد میں جاتے تھے. دین اسلام کی تبلیغ بھی آزادانہ طور پر نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں, آج پاکستان ہے, اس لیے ہماری شناخت ہے. اگر پاکستان نہیں تو ہماری شناخت نہیں ہے. اگر پاکستان نہیں ہماری کوئی شناخت نہیں ہوگی. دنیا میں ہم ہوں گے لیکن ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوں گی, ہم غلام ہوں گے. لیکن پاکستان کی وجہ ساری دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, جہاں ہم بھی جاتے ہیں ہمیں پاکستان کے نام. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Ladies and gentlemen, today my topic is اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم نہ پاکستان کے بغیر کچھ ہے اور نہ پاکستان ہمارے بغیر کچھ ہے. Ladies and gentlemen, آج اگر ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں, گھر پر بیٹھے ہیں, اپنے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارا اپنا ایک الگ مملکت ہے, ہمارا اپنا ایک
जुग्राफियाई हदूद है, इसलिए हम आज अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सुकून पर घर से बैठे हैं। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा अपना एक मुल्क है। आज अगर हम इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं, इस्लाम की तालीमात को फैला रहे हैं, तो ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारा अपना एक मुल्क है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम इस मुल्क में नहीं होते तो हमारे बगैर ये पाकिस्तान कुछ भी ना होता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम ये देखें सब कंटिनेंट में मुसलमानों पर कितनी जुल्म ढाए जाते थे, ना वहाँ पर वो इस्लाम की पैरवी कर सकती थी, ना ही वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकती थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को माइनॉरिटी समझा जाता था। उन्हें जो है ना, उन पर हिंदुओं का गलबा था, इसलिए वहाँ पर उनको वही हुकूक नहीं मिलते थे जो उनको मिलनी चाहिए थी। और ये इस वजह से थे क्योंकि उनकी अपनी कोई जो थी जुग्राफियाई हदूद नहीं थी। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के लोगों को अपना एक पहचान मिला, और इन्हीं लोगों की वजह से ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की वजह से ये लोग हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम देखें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ उनकी अपनी कोई जुग्राफियाई हदूद नहीं है, तो इस वजह से अगर वो देखें तो वो ज़िल्लत की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अगर हम देखें तो कश्मीर पर जैसे आजकल जुल्म ढाया जा रहा है, ये इसी वजह से क्योंकि उनकी जो जुग्राफियाई हदूद थी उन्हें वो नहीं मिली, उनको उनका हक़ नहीं मिला। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान है तो हम है, और पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें चाहिए कि अपनी इस मुल्क की हिफाजत करें, इसके लिए जो हो सकता है हम करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और ये इसी पाकिस्तान की वजह से आज हम जो है ना सुकून की सांस ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस पाकिस्तान के लिए हमारे हज़ारों और लाखों जवानों ने अपनी जानों का कुर्बानी दी। अगर हम देखें तो कल भी एक कैप्टन ने अपनी जान की कुर्बानी दी, ये इस वजह से अपने पाकिस्तान के लिए, उनकी लोगों के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान है तो हम है, हमारा पहचान पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान की पहचान हमसे है। तो हमें चाहिए कि अपने पाकिस्तान को हर मोड़ पर रिप्रेजेंट करें, और जितना हो सके अपने आप को एजुकेट करें और अपने बच्चों को भी एजुकेट करें ताकि हम पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमें सर इमरान ने दिया है वो है पाकिस्तान है तो हम है। बहैसियत मुसलमान हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले जब मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे थे तो वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। उनकी जो इबादत गाहें थे वो वहाँ पे आज़ादी के साथ इबादत नहीं कर सकते थे, उन पर जुल्म हो रहा था। इसके अलावा इबादत के अलावा उनकी जो हुकूमती बड़े बड़े ओहदे थे वो भी मुसलमानों को नहीं मिल रहे थे, यानी मुकम्मल तौर पे वो आज़ाद नहीं थे। जिस तरह आजकल कश्मीरियों के हालात हैं, उन पे जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान का जो फ़ौज है वहाँ पे कश्मीरियों की तादाद से भी ज़्यादा वहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज है और उन पर जुल्म कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अगर हम आज़ाद ना होते तो आज हम ना होते। शायद हमारे जो बाप दादा होते उनको शहीद किया गया होता। तो पाकिस्तान है तो हम है, और अब भी जब तक हम है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो हम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साबिर जुनैद। मैं सर इमरान का एक स्टूडेंट हूँ। मैं ज़रा कलक से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो मौजू सर इमरान ने हमें दिया है वो है तो पाकिस्तान है तो हम हैं। जनाब अली, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक इस तरह मुल्क दिया है जो 27 मुबारक में वजूद में आया। सबसे पहले इंसान को अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, अपने मुल्क से दिल लगाओ, मुहिब वतन अपने आप से बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। हम जब कहीं भी जाए हमें कोई अपने नाम से नहीं पहचानेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इस चीज़ से पहचाने कि ये पाकिस्तानी है। जनाब अली, जब तक ये पाकिस्तान है तो फिर हमारी आइडेंटिटी होगी। जब ये पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर हम दूसरी को ग़ुलामी में चले जाएंगे, जिस तरह पहले बरसग़ीर में बरतानिया वाले आ गया और सब लोग बरसग़ीर की ग़ुलामी में चले गए। इस तरह जब तक पाकिस्तान है तब तक हमारी शनाख्त भी होगी, सारी दुनिया में हमें एक अच्छी निगाह से हमको देखा जाएगा। लेकिन जब ये पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान को
जब पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान पर दूसरे लोग तसल्लुत हो जाए, फिर हमारी ना कोई शनाख्त होगी, हर किसी ग़ुलामों की जंजीर में हम फिर जंजीर में डूब जाएंगे। बस मेरा मौजू का बस मैं आपको तवील तकरीर देना नहीं चाहता, बस सिर्फ इतने बताना चाहते हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें मुल्क की हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। अपने किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़मीन पर उसको कदम भी नहीं देना चाहिए जो हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को पीछे। Assalamu alaikum. My name is Alian Ahmed. I am from Rawalpindi. Today I am discuss about the topic of Sari Imran. Pakistan है तो हम हैं. First of all, I will be proud to be a Pakistani. मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ. और दूसरी बात कि ये मुल्क जो हमें अल्लाह ताला ने अता किया है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, करम है. तो I will always stand in Pakistan in any time of danger. Inshallah Aziz, I sacrifice my life to protect my country, to protect my religion in any time of danger. I know it's a difficult task as a single person, but I will believe Allah has helped me in any time of danger. So I will protect any time of danger when Pakistan needed. पाकिस्तान अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत ही अमन का खिता है. अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने हमें अता किया है. अल्लाह का हमारे मुल्क और हमारे मुल्क में रहने वालों पर बड़ा फ़ज़ल है, करम है. ठीक है, ये मुल्क हमने इस बुनियाद पे लिया कि हम इस मुल्क में अल्लाह ताला के हुक्म को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों को और कुरान पाक की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें. और इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुसलमान पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पाकिस्तान एक इस्लामी खिता है, इस्लामी अमन का खिता है. तो यहाँ पे दीन इस्लाम की पाबंदी की जाती है. तो जब तक पाकिस्तान रहेगा हम पाकिस्तान के साथ हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़. जब भी पाकिस्तान को किसी भी मसले मसाइल में पड़ने तो हम उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे. जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान आज़ाद कराते हुए, पाकिस्तान 14 अक्टूबर 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये सब अकॉर्डिंग टू इस्लामी मंथ में तो तकरीबन 27 रमज़ान को पाकिस्तान आज़ाद हुआ. तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की हिफाज़त करते हुए अपनी जान दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम भी और हमारी आने वाली नस्ल भी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए और दीन इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बानी का नज़राना पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़. मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा रहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़.